آج ہم تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے جتنے سیاسی جماعتیں ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، تحریک انصاف اور وحدت مسلمین کے دوست یہاں پہ تشریف فرما ہے. جیسے بی این پی عوامی کے ہمارے دوست جو ہمارے اس دھرنے میں جو بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے انہوں نے نہ صرف حمایت کی بلکہ ان کے سربراہ اسد بلوچ صاحب نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا. وہ خود وہاں تشریف لائے اپنے ساتھیوں سمیت، اور انہوں نے بھرپور تعاون اور ساتھ چلنے کا یقین دلایا. اور آج بھی ہم اسی موضوع کی طرف آپ کے توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا جو دھرنا وہاں پہ جاری ہے لکواس کے، جو آج 15ویں دن میں داخل ہوا ہے، اور ہمارے جو جن مطالبات کے حق میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ سمیت جو خواتین ہیں اس کی رہائی کے لیے پرامن کے یہ ایشو چونکہ کورٹ میں بھی سب جوڈس ہے اور وہاں پہ کیس چلا اور ابھی تک فیصلہ اس پہ محفوظ کیا گیا ہے. اس کے فیصلے کا بھی انتظار تھا لیکن آج فیصلہ نہیں آیا. ایک غلط نیوز چلائی گئی لیکن فیصلہ ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. بلوچستان نیشنل پارٹی سمیت جو ہماری جتنے ساتھی یہاں پہ دوست پارٹیاں ہم خیال پارٹی یہاں پہ تشریف فرما ہے، ہمارے اس جو لانگ مارچ تھا جو 28 تاریخ سے وہاں روانہ ہوا، اس کے بعد جس طرح راستہ روکا گیا 6 تاریخ کو پھر جو ہے ہمیں اعلان کیا گیا تھا پارٹی نے کہ ہم کوئٹہ کی طرح روانہ ہوں گے. فورسز کے بے تحاشا فورسز ڈال کے آج تک وہ دھرنا ایک معاشرے میں ہے. اس دوران پرامن احتجاج ہوا، ورڈ میں بھی احتجاج ہوا، پرامن اس کو راستہ انہوں نے احتجاجاً بند کیا ہوا تھا. کراچی یہ سڑک جو تھی ایک پرامن ساتھی، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ورکروں پہ ایف سی نے اور اس کے دوسرے فورسز نے گولیاں چلائی. سامنے اس میں 4 شدید زخمی ہوئے تھے، دیگر بھی زخمی تھے. 4 جو اس کے کراچی شفٹ کیے گئے تھے، اس میں ایک عنایت اللہ ولد عبدالمجید لیڈی اس کا انتقال ہوا، شہید ہوا کل. جس کی پارٹی پرزور مذمت کرتی ہے کہ گورنمنٹ کی اس روش سے کہ جس طرح طاقت کے بل بوتے پہ ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور یہ سیاسی طریقے سے حل ہوگا. کسی بھی قوت کو ہم آپ خود سمجھیں کہ اگر اس کو طاقت سے حل کرنے کی کوشش کی گئی، جو 74 سالوں میں طاقت کے ذریعے حل نہیں ہوا، یہ مزید خراب ہوگا، یہ حل نہیں ہو سکے گا. نفرتیں بڑھیں گی جس طرح آج نفرتیں انتہا کو پہنچی ہے، اور نوجوان پرامن جمہوری سیاسی اس سے متنفر ہو کے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس ملک کے حکمرانوں اسٹیبلشمنٹ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو اس راستے پہ ڈالا گیا جو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. اور یہ سلسلہ اب سارے ملک میں پھیلا دیا گیا. پشتونخوا صوبے کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، ملک کی دیگر حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ایک 8 فروری 2024 میں ایک جعلی انتخابات کے ذریعے جو اسمبلیاں لائی گئی ہے، حقیقی قیادت کو، حقیقی سیاسی جماعتوں کو روک کے جعلی قیادت کو سامنے لایا گیا. اور اس جعلی قیادت کے جو اسمبلیاں بنی ہے اس کے تھرو آج سے 2 دن قبل اسلام آباد میں جو مین نقطہ ہے جس پہ ہم آ رہے ہیں آج یہاں پہ آپ کے سامنے، 8 اور 9 تاریخ کو ایک کانفرنس منعقد کرائی گئی اور اسلام آباد کے اندر، اور یہ برملا اس کا اعلان کیا گیا. وہ تو یہ صدر صاحب سے واضح تھا، لیکن اس بار انہوں نے برملا کہا کہ بلوچستان اور پختونخوا سرزمین پہ جو وسائل ہے، جو مدنیات ہے، اگر اس کا ہم استعمال کریں، بین الاقوامی کمپنیاں لا کے اس کی شراکت سے اس کا استعمال میں لایا جائے تو پاکستان کے تمام قرضے جو ہے
وہ ختم کیے جا سکتے ہیں اور پاکستان اسے چلایا جا سکتا ہے. یہ ہماری اس بات کی تائید ہے, ہمارے اس موقف کی تائید ہے. ہماری جو سیاسی جماعتیں ادھر اب تشریف فرما ہے کہ ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان اور پشتونخوا سرزمین پہ جو بدامنی ہے, جو بے قراری ہے, اور یہاں پہ ہمیشہ جنگ کو اور لوگوں کو زبردستی اس کے حقیقی قیادت کو دبا کر اس کی جگہ پہ جاری قیادت کو لایا جاتا ہے. اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے اس وسائل کو بے دردی سے اس کو لوٹا جائے. 70-74 سالوں سے جتنا اس سے استفادہ کرنا تھا کر لیا. اس وقت جو ملک بیرونی قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں, آج اس کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے کہ بلوچستان اور پختونخوا سرزمین کے وسائل کو, مدیات کو نکال کے ان قرضوں سے اپنے اس کو چھڑایا جائے اور اس ملک کو چلایا جائے. لیکن ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ ملک ایک فیڈریشن ہے اور اس کے فیڈریٹنگ یونٹس ہے, اور پاکستان میں جو اس وقت آئین جس کا دعویٰ یہ کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, یہ ہر قوم کو, ہر صوبے کو, ہر فیڈریٹنگ یونٹس کو انہوں نے یہ اختیار دیا ہے کہ ان کے سرزمین پہ جو بھی وسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے پہلے مالک وہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں. لیکن اس سے بدقسمتی سے اس ملک میں روش یہ رکھا گیا, روش یہ اختیار کیا گیا ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس کے لوگوں کو وہ محروم رکھ کر اس کے وسائل کو لوٹ کر کے اسلام آباد اور پنجاب کو آباد کرنے کی کوشش کی گئی, جس کے نتائج آج ہمارے اور سب کے سامنے ہیں. تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اسمبلیاں انہوں نے بنائی 8 فروری کے جعلی الیکشن کے ذریعے, ہم کہتے ہیں یہ متنازع اسمبلیاں ہیں. یہ اسمبلی یہ اختیار نہیں رکھتی کہ یہاں کے قوموں کے وسائل پہ یہ فیصلے دے سکے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری واضح موقف ہے کہ اس جعلی اسمبلی کے ذریعے, اس جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی بھی فیصلے کی مسلط کیے گئے, پشتونخوا اور بلوچستان کے عوام اس کے پابند نہیں رہیں گے, اور ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. ہم اپنے وسائل کے, یا کی سرزمین کے وسائل کے مالک اس سرزمین کے لوگوں کو سمجھتے ہیں, جو تاریخی طور پہ ہزاروں سال اس سرزمین پہ آباد ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے جعلی قیادت کی بات کی کہ یہاں پہ بدقسمتی اس ملک میں یہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے حقیقی قیادت پہ الزامات لگا کر لوگوں سے دور کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن عوام ہمیشہ اپنی اصل قیادت کے ساتھ رہی ہے. آپ جعلی طریقے سے جس نے 3 سے ووٹ بھی نہیں دیے اپنے اسمبلی میں تو پہنچا دیا, لیکن عوام کے دلوں میں جو حقیقی اپنی قیادت کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. کل بھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک طرف جو ہماری ایک پرامن مارچ ہے, آج بھی 15 دن سے پارٹی قائد اس دھرنے میں خود تشریف فرمائے اپنے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ, اور اس کا راستہ روک کے انہوں نے ایک دن بھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ زبردستی کر کے خون ریزی کا یہاں پہ بازار گر کرے. حالانکہ حکمرانوں کی بار بار اشتعال دلانے کے باوجود پارٹی نے یہ کوشش کی کہ اپنے جمہوری اصولوں کے ساتھ چلے, اپنی جمہوری سیاست کے ساتھ چلے. آج کل بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ڈبی قیادت کو یہ جس طرح اس کے سامنے لا کے, پریس کے سامنے, آپ لوگوں کے سامنے لا کے جو الفاظ, جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ آپ نے سنی. ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے. ہماری سیاست, سردار اطاع خان کی سیاست, بادشاہ خان کی خانشی سیاست ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں, لیکن عوام اس کے کردار سے واقف ہے. بلوچستان کے عوام کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ 70s میں بلوچستان کے عوام کے خلاف اسی سیاسی جماعت کے حکومت میں جو کچھ کیا, جو ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا, بے گھر کیا گیا, وہ سب کے سامنے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس بھی لوگوں کو کل کھڑا کر کے گالیاں دلوائی گئی, ہم اس کا جواب دینے کو اپنے وہ نہیں سمجھتے, لیکن عوام جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. جتنے بھی لوگ کھڑے تھے, کس نے اس کو آگے کیا؟ ایک ہیڈ ماسٹر نے کہا ہوگا کہ جا کے اپنے تنخواہ اعلان کرے, اور اس کو پریس کے سامنے لایا گیا, جس کی ہم پارٹی جو ہے پرزور مذمت کرتی ہے. اور میں ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے حقیقی قیادت کی بات کی,
کہ اس ملک میں وتیرہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے نئی قیادت کو، یہاں کے چوروں کو، ڈاکوں کو، جو انتہائی کرپٹ عناصر کو ہمیشہ مسند اقتدار پہ بٹھایا گیا، جیسے آج ہمارے آپ کے سامنے ہے. یعنی ایک طرف جو پارٹیاں، یہ ہم نے ہمیشہ یہ بربلا اظہار کیا اس کا کہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی آج بھی تحریک انصاف ہے. اس کے سب سے بڑا جو لیڈر وہ عمران خان، جس نے الیکشن جیتا، پختونخوا صوبے بھی جیتا، آج بھی 100 کے قریب اس کے سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، وہ جیل پہ. اور چور ڈاکو جو ہے جس نے 10 سیٹیں نہیں جیتی، وہ برسر اقتدار ہے. اور اسمبلی میں کوئی فیصلہ لینے کے بجائے آج ایک غیر آئینی فورم کو استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی 18ویں ترمیم کے موجودگی میں، آئین میں آرٹیکل 172 کے موجودگی میں، آرٹیکل میں 158 کی موجودگی میں SIFC کے ذریعے تمام جو ہے اس ملک کے دارمدار کو چلایا جا رہا ہے. ایفیکس کمیٹی کے ذریعے فیصلے کیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ غیر آئینی فیصلے ہیں، غیر جمہوری فیصلے ہیں، اس کو عوام کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اور اس طرح کی کانفرنسوں میں صرف ہمیں اطمینان ملی ہے کہ انہوں نے آج خود تسلیم کیا ہے کہ پاکستان اس ملک کو مزید چلانے کے لیے یہ واحد راستہ جو ہے وہ بلوچوں کے، پشتونوں کے سرزمین پہ جو مدنیات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خزانے پیدا کیے، اس کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ واقعی اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو فیڈریٹنگ یونٹس کو مطمئن کرنا ہوگا. فیڈریٹنگ یونٹس کے جو حقوق ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور یہ حقیقی جو قیادت ہے پشتونوں، بلوچوں اور یہ پاکستان کے، اس کو اعتماد میں لے کے یہ تمام معاہدے کیے جائیں. آپ کا شکریہ. ابھی رئیس زیرسوال صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ساجد بھائی جو کچھ کہہ چکے ہیں وہ کافی تھا. بہرحال ہم پارٹیوں کی حیثیت سے میں شروع یہاں سے کروں گا. پاکستان 23 مارچ 1940 کی قرارداد کے تحت وجود میں آیا تھا، اور 1940 کی قرارداد جو مینار پاکستان پہ کندہ ہے، لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے کہ تمام اکائیاں، یونٹس ساورن اور اٹانومس ہوں گی. میں اس لیے اس کو رکھنا چاہتا ہوں. ساورن کے معنی کیا ہے، اٹانومس کے معنی کیا ہے، وہ آپ دوست مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن پاکستان کی تشکیل کے بعد بنیادی طور پہ 1940 کی قرارداد سے انکار کیا گیا، اور معاملہ اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ 47 سے آج تک ہمیں جن باتوں کی سزا دی گئی، ہم ریاست کے خلاف لوگ نہیں رہے ہیں. ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ریاست میں غلط حکمرانی کے خلاف ہم نے آواز بلند کی ہے. اور 1940 کی قرارداد اس سال 23 مارچ کو بھی یہ دن منایا گیا. اگر پاکستان 1940 کے قرارداد کے تحت تشکیل پایا ہے تو آئیں 1940 کی قرارداد میں جو وعدہ کیا گیا تھا اس پہ عمل کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں آئین نہیں تھا. ہمارے اکابرین نے آئین کا مطالبہ کیا تھا. ہمارے اکابرین میں ملک کو فیڈریشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا. ہمارے اکابرین نے 1 مین 1 ووٹ کا مطالبہ کیا تھا. ہمارے اکابرین نے جمہور کی حکمرانی کا مطالبہ کیا تھا. اس پہ ہم غدار ٹھہرے تھے. لیکن غدار وہ لوگ تھے جو ان اصولوں سے انکار کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے، اور آج تک یہی روش جاری ہے. آئین ساز اسمبلی بنی اور پھر اس نے آئین کے لیے کمیٹی تشکیل دی. کمیٹی نے 3 فارمولے پیش کیے. 1954 کے فارمولے کو اپنایا گیا. اکتوبر میں اس کو نافذ ہونا تھا. آئین ساز اسمبلی توڑ دی.
آئین نہیں بن سکا، 55 میں وہ یونٹ بنا. یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد 56 کا من پسندیدہ ایکٹ لایا گیا اور 58 میں مارشل لا لگا. اس دوران جو کچھ ہوتا رہا یہ سب کچھ ہم جیلوں میں رہے. خانی شہید، بزنجو صاحب، بادشاہ خان اور جو جیمز سید صاحب، جو سیاسی جمہوری لوگ تھے، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اس ملک کو چلانا ہے تو اس طریقے سے اس کو چلا سکیں گے. اب کی جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ فلانا آدمی فوج کے خلاف ہے. ڈیو ریسپیکٹ ہائی کورٹ میں محترمہ سے مارنگ بلوچ سے کہا تھا کہ آپ ہمیں لکھ کر کے دے دیں کہ آپ پاکستان کے خلاف نہیں ہوں گے یا کیا.